علامہ برکاتی صاحب، یہ غزوہ احد کا محل وقوع کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے تعلق خاطر، پھر یہ غزوہ کب ہوا اور اس میں مخالفوں کے کمانڈر کون سے تھے؟ کچھ ارشاد کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کائنات ارضی کے اندر جلوہ افروز ہونا اور اس میں پھر آپ کا جہاد کے ذریعے دنیا میں امن قائم کرنا، تو امن قائم کرنے والا تو اگر کہہ دیا جائے کہ اپنے مشن میں ناکام ہو گیا ہے تو یہ تو اس کی عظمت کو گہنانے کے مترادف ہے۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی انٹرو کے اندر، اور میں اس کی تائید میں کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں نے لکھا کہ نعوذ باللہ اس میں مسلمانوں کو پسپائی اختیار کرنا پڑی یا کفار کو فتح ہوئی۔ ایسی بات قطعاً نہیں ہے۔ اس جنگ کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے دلائل میں یہ بات موجود ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی تو ہارنے والے بھاگ گئے تھے، جیتنے والے میدان کارزار کے اندر موجود رہے اور 3 دن تک رہے، اور غزوہ احد کے بعد بھی کفار گئے تھے، حضور علیہ السلام اپنی جگہ پر موجود رہے بے شک، اور پھر اس کے بعد جو ان کو ظاہری فتح کا زعم پیدا ہو گیا تھا تو آگے ایک مقام پر جا کر ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے لوگوں کو جمع کیا کہ ہم ایک دفعہ پھر واپس پلٹیں اور تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر شہید کر کے ان کو ختم کر کے آئیں۔ تو پھر نبی کریم علیہ السلام پیچھے ہٹنے کی بجائے اگر ہارے ہوتے تو واپس چلے جاتے یا چھپتے چھپاتے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے بندے بھی شامل نہیں کیے، فرمایا وہی لوگ ہمارے ساتھ جائیں گے جو غزوہ احد کے اندر ہمارے ساتھ شریک ہیں، ہم خود پیش قدمی کریں۔ بالکل۔ تو یہ ہارے ہوئے بندے کی کوئی بھی ایسی صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف میدان کارزار کے اندر فاتح ہوئے بلکہ اس کے بعد بھی حضور علیہ السلام نے ہی پیش قدمی اختیار کی، اگرچہ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کا نقصان بہت زیادہ ہوا، لیکن نقصان زیادہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ شکست ہوگی، بلکہ وہ بھی کامیابی پر ہی معاملات منتج ہوئے۔ اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ یہ کفار مکہ 5 شوال 3 ہجری کو مکہ سے روانہ ہوئے جی، اور اس وقت ان کی تعداد 700 کے قریب جو زرہ پوش تھے اور 200 ان کے گھڑ سوار اور دیگر ان کے لوگ، 3000 ان کی تعداد تھی۔ یہ وہ مہینہ نہیں ہے جس میں جنگ وغیرہ منع ہے؟ نہیں، وہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے، شوال کے بعد وہ ذیقعد آتا ہے تو اس میں ہوتا ہے یہ۔ تو یہ اس سے پہلے تو یہ معاملات کو وائنڈ اپ کرنا چاہتے تھے تاکہ جو لوگ حج کے لیے ہمارا ان پہ روک پڑے کہ ہم وہ جیتے ہوئے بالکل صحیح۔ تو اب یہاں پر یہ صورتحال ہوئی کہ جب یہ اتنے کثیر تعداد میں لوگ آئے اور 3000 سے زائد اونٹ لے کر آئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تیز رفتار سواری کے ذریعے مطلع کر دیا، حضور یہ کفار کا لشکر آ رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم بھی بالتعجیل مدینہ منورہ سے نکلے، اور یہ کم و بیش 3 میل سے زیادہ فاصلہ بنتا تھا اس وقت مدینہ منورہ سے یہاں تک پہنچنے کا۔ بعض نے 8 کی بھی بات کی ہے، وہ رستوں کے نشیب و فراز کے اعتبار سے شمال کیا گیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم 1000 بندہ لے کر نکلے، لیکن 300 منافقین ان میں سے اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیے اور خالص الایمان لوگ حضور کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اب میدان احد کے اندر پہنچے ہیں تو یہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اس لشکر کے قائد ہیں، اور دوسری طرف اس لشکر کا قائد ابو سفیان جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے وہ تھے، اور ان کے جو ذیلی سالاران تھے ان میں عمر بن عاص، خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابی جہل اور اس لیول کے دوسرے لوگ تھے جو ان کی طرف سے لیڈ کر رہے تھے۔ تو یہ میدان کارزار جو ہے یہ ایسا ہوا کہ بیک میں مسلمانوں کے وہ پہاڑی سلسلہ تھا جس کو احد کہا جاتا ہے، اور یہ پہاڑی سلسلہ جو ہے وہ شرقن غربن پھیلا ہوا تھا، ایک طویل سلسلہ، صرف ایک پہاڑ کا نام نہیں ہے بلکہ اس سلسلے کا نام ہے احد۔ تو اس کے دامن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنا ڈیرا لگایا، اور وہاں پر یہ ہوا کہ بیک آپ کی محفوظ رہے تاکہ پیچھے آپ کے پہاڑ رہیں، صرف سامنے ہی لڑنے والا معاملہ رہے۔ اور بیک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 50 ماہر تیر اندازوں کا ایک دستہ متعین فرما دیا۔ اگر ہم پورے سینیریو میں غور کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے بھی انتظام و انصرام تھے وہ ایک ماہر ترین سپہ سالار کے اور ایک ماہر ترین جو ڈیفنس ایڈمنسٹریٹر کے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کہ مختصر جماعت کو لے کر ایک بھاری لشکر کے اوپر نہ صرف حملہ کیا جائے بلکہ ان کو ایسا پسپا کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ
کسی کے گھر میں کوئی باولا کتا ایسا داخل ہو گیا تو اس کو گھیرے نہ بلکہ اس کو بھاگنے کا بھاگنے کر. تو یہ مشرکین تھے تو حضور نے ان کو بھاگنے کا رستہ ان کے بیگ میں ہی دیا تھا تاکہ جدھر سے آئیں ادھر یہ بھاگ جائیں. اچھا جی، وہ جو میدان احد ہے آج بھی اگر دیکھیں تو سارے عسکری ماہرین کہتے ہیں کہ بہت مشکل میدان ہے، اور حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں جو حکمت عملی اپنائی، کہتے ہیں کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اس سے بہتر حکمت عملی ہو نہیں سکتی. دیکھیے جنگ لڑنے کے لیے جی. جب آپ ایک بہترین پلان وضع کر لیتے ہیں تو آدھی کامیابی کا ضامن تو وہی ہو جاتا ہے. جی. اس کی وجہ سے جتنی فوج ہوتی ہے اس کا مورال بڑھ چکا ہوتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ پلان ہمیں کامیابی کے قریب تر کر چکا ہے، اب ہمت اور محنت کی ضرورت ہے. وہ حضور علیہ السلام پلان دے چکے، پوری ترتیب لگا چکے، اور اس کے بعد جو صحابہ اکرام ہیں انہوں نے جب حملہ کیا ہے تو پہلے ہی حملے میں وہ لوگ بھاگنے پر مجبور ہو گئے. جی. تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی کامیابی اور آپ کے ایک بہترین عسکری قائد ہونے کا سب سے بڑا بہت خوب، بہت خوب.